اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے تدبیر مقرر فرمائی ہے، اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ انسانی زندگی مختلف پہلو رکھتی ہے، مختلف شعبے رکھتی ہے، اور ہر پہلو اور ہر شعبے کے تناسب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے۔ زندگی کا ایک اہم بنیادی اور مؤثر شعبہ انسانی زندگی کا انسان کی جنسی زندگی ہے۔ جنسی قوت اور جنسی پہلو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی حفاظتی نظم اور حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے۔ اس تدبیر کو 3 حصوں میں بیان کیا ہے، یا 3 اس کے مرحلے ذکر کیے ہیں۔ تقوی ہے، عفت ہے اور ازدواج۔ ان 3 امور سے یا 3 تدبیروں سے انسانی زندگی کی جنسی زندگی میں تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ البتہ الہی تدبیر میں، غیر الہی تدبیر میں انسانوں نے خود سے اپنی اس زندگی کے لیے تحفظ کا کم اہتمام کیا ہے اور اس میں بے راہ روی کا سامان زیادہ بنایا ہے۔ چونکہ اپنی خاصیت میں اور خصلت میں یہ توانائی اور یہ تدبیر، یہ پہلو انسان کا قوی بھی ہے، اور اس کی تاثیر انسان کے تمام زندگی پر باقی ہر پہلو سے زیادہ ہے۔ باقی صلاحیتیں انسان کو خود بڑھانا پڑتی ہیں، پرورش ان کو کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ پرورش یافتہ اور طاقت و قوت کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے یہ توانائی انسان میں، اور اس کے اثرات بھی انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے لیے عنوان کلی تقوی ہے، اور پھر انسان کے مختلف زندگی کے حالات کے مطابق اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر مقرر فرمائی ہے۔ اور بنیادی نقطہ اس تدبیر کا ازدواج ہے کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے، یہ توانائی انسان میں پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، تو اسی وقت ازدواج بھی مقرر فرمائی ہے کہ بلوغ کے بعد پہلا کام انسان کا ازدواج ہے۔ اور ازدواج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نکاح بنیاد قرار دیا ہے، یعنی عورت اور مرد کے درمیان جو رابطہ ہے، رشتہ مقرر کیا ہے، وہ نکاح کا ہے۔ نکاح یعنی ایسا رابطہ جس میں 2 شخصیتیں، 2 انسان آپس میں گھل مل جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس طرح سے کہ ان کے درمیان تمایز ختم ہو جائے، امتیاز ختم ہو جائے، تشخص ختم ہو جائے،
اور یہ دونوں ایک گھرانہ، ایک خاندان اور یکجان ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس سے انسان کو سکون نصیب ہو۔ سکون کا یہی اللہ نے منبع قرار دیا ہے کہ انسان اسی رشتے کے ذریعے سے سکون تک پہنچتا ہے، اور ازواج آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا وسیلہ و ذریعہ ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب نکاح منعقد ہو جائے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں طرفین، تو اللہ کی طرف سے انہیں پہلا ہدیہ مودت کا ملتا ہے اور رحمت کا ملتا ہے۔ اللہ ان دونوں کے درمیان مودت و رحمت پیدا کر دیتا ہے، اور یہاں سے یہ حفاظتی تدبیر عملی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہر انسان کا چونکہ یہ مسئلہ ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے، اکا دکا بیمار ناقص الخلقت انسان ہیں جو کبھی کبھار کسی جسمانی یا نفسانی حص کو فاقد ہوتے ہیں، خلقت ان کی ناقص ہوتی ہے، لیکن باقی تمام افراد کے اندر یکسانیت کے ساتھ یہ توانائی جنسی پائی جاتی ہے، اور اس کو یوں بھی نہیں کہ نظر انداز کیا جاتا ہے، چونکہ یہ نظر انداز ہونے والی قوت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کبھی بھی نظر انداز ہونے نہیں دیتی۔ یہ توانائی کسی بھی انسان کے اندر، کسی بھی صنف سے انسان تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب و مسلک سے انسان تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم و برادری سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر یکساں طور پر یہ طاقت، یہ قوت موجود ہوگی، اور قوت ایسی ہے جو اپنے آپ کو نظر انداز ہونے نہیں دیتی، بلکہ وہ ہمیشہ انسان کو اپنی طرف مبذول رکھتی ہے اور باقی توانائیوں کو بھی اپنی جانب وہ کھینچتی ہے۔ یہ کاظمی صاحب پیچھے آپ کے شاگرد آپ کا اوزار پھر رہا ہے، اس کی مدد کریں، کیا چاہیے اس کو؟ یہ وہ قوت ہے جو اپنے آپ کو نظر انداز ہونے نہیں دیتی، لہٰذا بظاہر جو ہمیں لگتا ہے لوگ اپنی زندگی کا یہ پہلو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے، فراموش کر دیا ہے، اس طرف انہیں فرصت ہی نہیں ہے سوچنے کی، یہ تکلفات ہیں، یہ ایکٹنگ ہے، اداکاری ہے، کہ ہمیں اس پہلو کی طرف کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شادی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شادی کو نظر انداز کر چکے ہوں، شادی کا نہ سوچ رہے ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنی جنسی ضرورت کو اور جنسی تمایل کو، جنسی رجحان کو، جنسی خواہش کو بھی نظر انداز کر دیں، یہ ان کے بس میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ جو چیز، جیسے کوئی انسان بھوک لگے اس کو اور کئی ٹائم کا اس نے کھانا نہ کھایا ہو اور آخر میں کہے کہ مجھے وقت ہی نہیں مل رہا کہ میں بھوک کے بارے میں سوچوں، بھوک آپ کو یہ موقع ہی نہیں دیتی کہ آپ اختیاراً اس کے بارے میں سوچیں، بھوک خود اپنے آپ کو مسلط کرتی ہے انسان کے اوپر، اور اتنا مسلط کرتی ہے، اتنا ٹھونستی ہے کہ آپ کو باقی چیزوں کا خیال نہیں رہتا، انہیں نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ جب بھوک اور پیاس میں شدت آتی ہے تو یہ اپنے آپ کو نظر انداز نہیں کرنے دیتی۔ اسی طرح ان سے زیادہ طاقتور یہ ضرورت و تمایل ہے انسان کے اندر، اس لیے اسے کوئی بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ دراصل اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لوگ مدیریت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تسکین دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی جو شادی کے لیے تیار نہیں ہے، جو شادی کی بات ہی نہیں کرتا، جس کی شادی کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، وہ بھی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مدیریت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کئی طرح کی مدیریت ہے، جس طرح سے اس جنسی توانائی کو تسکین دینا۔ بعض لوگ ممکن ہے وہ خود لذتی جس کو کہتے ہیں، خود ارضائی، استمنا،
یعنی اپنے ساتھ ہوسرانی کر رہے ہوں۔ ایک آسان طریقہ ہے، سستا ہے، آسان ہے، محفوظ ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، بدنام بھی آدمی نہیں ہوتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، البتہ سر دست کسی کو پتہ نہیں چلتا، دراز مدت میں لانگ ٹائم میں پتہ چل جاتا ہے جب انسان اس خود لذتی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس آفت میں، تو پھر ساتھ ساتھ اس کے جسم میں، اس کے ذہن میں، اس کے نفس پر اس کے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کئی آفات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ نمایاں اس وقت ہوتا ہے جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے، تو اور زیادہ راز کھل جاتا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو کب کا تباہ کر بیٹھا ہے، ضائع کر بیٹھا ہے یہ انسان۔ سب کر لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی چارہ جوئی، کوئی نہ کوئی راستہ نکالا ہوتا ہے انہوں نے۔ یا بعض لوگ ہیں شادی کر کے بھی اس پہلو کی تدبیر جس طرح قرآن میں اللہ نے مقرر فرمائی ہے اس طرح نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کسی اور منبع سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں جنسی زندگی کی، اور جنسی زندگی کی مدیریت کسی اور منبع سے لے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل آسان ہو گیا ہے میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، فحاشی کے ذریعے، اور جو میڈیا کے اندر، جیسا کہ اہل میڈیا کا سروے ہے وہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ مواد میڈیا کے اوپر، نیٹ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر، تمام شخصی اجتماعی صفحات کے اوپر سب سے زیادہ مواد جنسی نوعیت کا ہے۔ باقی جو شعبے ہیں میڈیا کے وہ سب ملا کے ایک طرف رکھیں اور جنسی مواد ایک طرف رکھیں، تو جن لوگوں کا یہ میدان ہے، جنہوں نے اس پہ سروے کی ہے، تحقیق کی ہے، ان کے مطابق کہ سب سے زیادہ مواد جو تولید کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، وہ جنسی مواد ہے، اور سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ جنسی مواد ہے۔ کئی ممالک کے بھی سروے ہیں، پاکستان کے بارے میں بھی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا یا نیٹ پر یا آن لائن کیا چیز دیکھی جاتی ہے، سب مل کر واٹس ایپ یا فیس بک یا انسٹاگرام یا یوٹیوب یا اور ٹک ٹاک جو بھی ہے، اس وقت مجھے سب کا علم نہیں ہے، یہ مشہور نام ہے جو لوگوں کے استعمال میں ہیں، عورت مرد ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہی میں سب سے زیادہ استعمال اس جنسی مواد کا ہے، وہ نشر کرتے ہیں، لوڈ کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، یہ سب کام انجام پاتا ہے روزمرہ میں۔ ہر ملک کا سروے ہے، ہندوستان میں سب سے زیادہ کیا چیز دیکھی جاتی ہے، کیا چیز ڈالی جاتی ہے اور کیا چیز اتاری جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے۔ ایران میں سب سے زیادہ کیا چیز دیکھی جاتی ہے، کیا چیز، ایک ایک گاؤں کے بارے میں بلکہ، اور اگر ان کے پاس تو جو یہ خدمات پیش کر رہے ہیں ان کے پاس تو زیادہ دقیق ڈیٹا ہے اس کا کہ ایک ایک فرد کیا چیز دیکھتا ہے۔ مثلا جس کے پاس موبائل ہے، جس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے، جو بھی ذریعہ استعمال کر رہا ہے، اس کمپنی کے پاس مکمل طور پر اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ یہ روزانہ کتنی دیر کیا دیکھتا ہے، ہفتہ وار کتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے، ماہانہ یہ شخص کیا کرتا ہے۔ باقی شعبے بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ چیز ہے جو اس وقت انسانوں کے اختیار میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تسکین کے لیے دیکھتے ہیں، دیکھنے سے بھی تسکین ملتی ہے، اس میں ملوث رہنے سے تسکین ملتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے رہنمائی بھی لیتے ہیں، یعنی اپنی اس جنسی توانائی یا جنسی پہلو کو مدیریت کرنے کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ سوشل میڈیا سے یا ٹیکنالوجی سے رہنمائی بھی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں رہنمائی کی ہے، نظام بنایا ہے، اس نظام کی تشریح کی ہے، اس کو لاگو کرنے کے لیے اہتمام کیا ہے، اس کی ترویج، تعلیم، تربیت کے لیے انتظام کیا ہے۔
لیکن اس طرف وہ باب خود دینداروں نے، علماء نے بند کر دیا ہے کہ یہ تعلیم نہیں دینی جو قرآن نے جنسی زندگی کے لیے، اس کی مدیریت کے لیے اور اس کی رہنمائی کے لیے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سینسر کر دیا ہے انہوں نے، چونکہ یہ شرمناک باتیں ہیں اور یہ نہیں کرنی چاہیے، نصاب میں نہیں ہونی چاہیے، تعلیم میں نہیں ہونی چاہیے، تبلیغ میں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی رہنمائی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دوسروں نے یہ ساری چیزیں کھول کے اور عریان کر کے اور بہرا روی کے ساتھ یہ سب کے اختیار میں قرار دی ہیں۔ اس وجہ سے دینی رہنمائی اور دینی ضابطہ جو اس شعبے کی تدبیر کے لیے ہے وہ موجود ہوتے ہوئے نظر انداز ہے، اور جنہوں نے اس کی تدبیر کی ہے اور جن سے لی گئی ہے وہ تدبیر سے زیادہ تباہی ہے اس کے اندر، جس کے ہم نتائج روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ بس ہر آدمی کہیں نہ کہیں سے تسکین بھی لے رہا ہے اور اس کی تدبیر بھی کر رہا ہے۔ فلموں سے لیتے ہیں، ڈراموں سے لیتے ہیں، چونکہ فلمیں ڈرامے سارے اسی محور میں بنتے ہیں، یعنی تمام فلمی ڈرامے جس طرح کی بھی فلم ہو، وہاں اس کے اندر معاشقہ اصل روح ہوتا ہے فلم کی اور ڈرامے کی، خواہ وہ معاشقہ ٹریجڈی کی صورت میں پیش کیا جائے، وہ معاشقہ کامیڈی کی صورت میں پیش کیا جائے، وہ معاشقہ کسی اور فلمی اصطلاح کے مطابق پیش کیا جائے، لیکن اصل وہ معاشقہ یعنی شہوت رانی اور ہوس رانی اور وہ رابطہ جنسی فلم کی روح ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے جو مناظر ہیں، خصوصاً اگر سٹوری میں، ڈرامے میں جو سینیریو ہے، سٹوری ہے، اس میں اگر نہ بھی ہو جنسی مواد کھلا، جو کریکٹر بنائے جاتے ہیں وہ کھلے جنسی مواد ہوتے ہیں۔ مثلا جو عورتیں ڈراموں میں آتی ہیں، فلموں میں آتی ہیں، وہ اگر سٹوری کسی قسم کی ہو لیکن ان کا جو کریکٹر بنایا جاتا ہے وہ خود ایک مجسم جنسی دعوت ہوتی ہے، یا ایک جنسی اشتہار ہوتا ہے، اشتعال ہوتا ہے، اور جنسی تحریک ہوتی ہے۔ وہ کریکٹر ایسا ہی بناتے ہیں۔ یہ فلمی دنیا کی اساس بنیاد ہی اسی جنسیات کے اوپر ہے۔ باقی اس جنسیات کے اندر تنوع کے لیے باقی پہلو ڈالے جاتے ہیں۔ مثلا کسی فلم کے اندر جنگ کا نقشہ ہے، مار دھاڑ کا کوئی پہلو آ جاتا ہے، یا کوئی اور زندگی کا پہلو اس میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ حاشیہ بناتے ہیں تنوع کے لیے۔ یہ آواز خراب تر کر رہی ہے۔ وہ حاشیہ بناتے ہیں تاکہ دیکھنے والا معزوز رہے اور دیکھنے والا یکسانیت سے اکتا نہ جائے۔ تنوع انسان کا ایک پسندیدہ پہلو ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تنوع و تلون یعنی بدلتے رہیں، مناظر بدلتے رہیں۔ لہٰذا یہ بھی ایک ذریعہ ہے قرآن کے بجائے، دین کے بجائے جنسی رہنمائی کا اور جنسی تسکین کا۔ اس کے علاوہ اگر فلمیں نہ بھی ہوں، انٹرنیٹ نہ بھی ہو، یا باقی چیزیں نہ بھی انسان استعمال کر رہا ہو، تو جو رواج ہے، رسم ہے، ماحول ہے، تہذیب ہے، جیسا ابھی مثلا ہم اپنے ماحول کو ہی دیکھیں، اور معاشرت ہے، بازار ہے، مارکیٹ ہے، شادی بیاہ ہے، خاندانی جو تہوار ہوتے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ نمایاں چیز جنسی تسکین کی ہوتی ہے۔ باقی چیزیں وہ بھی ہر چند، مثلا شادی ہے، ولیمہ ہے، اس ولیمے میں کھانا بظاہر لگتا ہے کہ ولیمے کا موضوع اصلی کھانا ہے، لیکن کھانا نہیں ہوتا، اصلی موضوع جنسی تسکین ہوتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ ولیمے میں آتے ہیں شرکت کے لیے، وہ بھرپور بڑکیلا کریکٹر بن کر آتے ہیں، خوب بناؤ سنگار کر کے آتے ہیں، اپنے کپڑے پہنتے ہیں اس طرح کے شہوت انگیز کپڑے،
شہوت انگیز میک اپ اور کشش بننے والی چیزیں ساری، اور ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ایک فنکشن میں چند گھنٹوں کے لیے شرکت کے لیے جاتے ہیں، تو پیچھے جو بنیادی محرک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک جنسی گویا تسکین کے لیے یا جنسی لذت کے لیے ایک ماحول اس بہانے سے فراہم کیا گیا ہے، شادی کے بہانے سے یا کسی خاندانی فنکشن کے بہانے سے۔ ویسے بازار میں جانا ہو شاپنگ کے لیے، خریداری کے لیے، دیکھنے کے لیے، تفریحی مقامات پر جائیں، جس طرح سے لوگ بن کے جیسے آتے ہیں کریکٹر، وہ سارے جنسی موضوع کے اوپر ہوتے ہیں۔ مثلا اب عورتوں کو دیکھیں تو وہ ان کی سب سے بڑی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ گھر سے نکلیں تو بڑکیلے لباس کے ساتھ، بڑکیلے میک اپ کے ساتھ، بڑکیلے ٹائٹ لباس کے ساتھ، ایسے انداز سے نکلیں کہ گلی میں نکلتے ہی سب کی نگاہیں اس پر ہوں۔ اس طرح سے عورتیں سجاتی ہیں، مرد بھی اسی طرح سے ہیں۔ اب یہ خصلت جو یہ آگے چل کے موضوع عرض کروں گا، میں اس کو اشارہ کروں گا کہ عورت اور مرد کی نفسیات میں فرق ہے، ایک جیسی نہیں ہے۔ مرد اور طرح کی نفسیات رکھتا ہے جنسی پہلو سے ہی، اور عورت اور طرح کی۔ عورت میں زیادہ نمائش کا پہلو ہے، نمود، کہ اپنی نمائش کرے، دکھاوا کرے۔ یہ فطری طور پر گویا عورتوں کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے وجود، اپنا جسم، اپنی ادائیں، اپنی صفات، خصائل کی نمائش کرے، دیکھے کوئی اس کو۔ اسی لیے نمائشیں جتنے فلمی ڈرامے، جن نمائش ہنر ہے ایک، جس کے اندر سینما ہے، ڈرامہ ہے، تھیٹر ہے، یہ تمام ہنر نمائش سے تعلق رکھتے ہیں، ساتواں ہنر جس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر مرکزی کردار عورت کا ہوتا ہے، چونکہ نمائش مرد کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے نمائش کی جتنی عورت کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، فطری صلاحیت۔ مرد کو سیکھنا پڑتا ہے نمائش کے لیے، ہنر نمائش اس کو سیکھنا پڑتا ہے، لیکن عورت کو نہ بھی سکھائیں تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سے کم از کم اپنے وجود کی کس طرح نمائش کرنی ہے، یہ اسے گویا غریزی طور پر معلوم ہوتا ہے، تو ان کا رجحان زیادہ نمائش کی طرف ہوتا ہے۔ اسی لیے پردہ، حجاب عورت کے لیے رکھا گیا ہے، چونکہ حجاب اس کی نمائش کو روکتا ہے، نمائش کے آگے ایک رکاوٹ بنتا ہے حجاب، پردہ۔ اگر نہ ہو پردہ تو اس کے اندر ایک رجحان ہوتا ہے اپنے وجود کی نمائش کا۔ لیکن مرد میں نمائش سے زیادہ جو رجحان ہوتا ہے وہ جنسی تمایل عورت کی طرف، اس کو تسکین ملتی ہے مرد کو مشاہدے سے، منظر سے، دیکھنے سے، سننے سے، کوئی بھی اس طرح کا منظر ہو اس سے مرد کو تسکین ملتی ہے، قلبی تسکین ملتی ہے، احساساتی اور جذباتی تسکین اس کو ملتی ہے۔ بس یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جنسی تسکین کے لیے، اور ہر موقع سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کوئی موقع انسان ضائع نہیں کرتا کہ جس میں اپنی جنسی توانائی یا جنسی ضرورت یا جنسی رجحان کو مدیریت نہ کر رہا ہو، اس کو تسکین نہ دے رہا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہت خوبصورت نظم و نظام بنایا ہے اور اس کو منظم کیا ہے، لیکن مذہبی متدینین بھی اس الہی نظم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انسانوں کی بیماریاں ذکر کی ہیں، معاشروں کی بیماریاں ذکر کی ہیں۔ مذہبی معاشرے کی بیماریوں میں سے ایک بیماری قرآن نے ذکر کی ہے، نبض۔ نبض زواد کے ساتھ نہیں، وہ نبض یہ ہاتھ والی ہوتی ہے، رگ جس میں خون دوڑتا ہے۔
یہ زواد کے ساتھ ہے یہ نبض. معاشرتی، سماجی، مذہبی معاشرے کی بیماری نبض زال کے ساتھ ہے، نون بے زال. نبذ فریق منہم کتاب اللہ وراء ظہورہم. مذہبیوں میں سے ایک طبقہ اللہ کی کتاب کو پھینک دیتا ہے. نبذ پھینک دینے کو کہتے ہیں، ردی سمجھ کر، بیکار سمجھ کر، فالتو سمجھ کر کسی چیز کو ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. ابھی تو آپ نے باقاعدہ ٹوکریاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کا نام بھی آپ نے انگریزی میں رکھ لیا ہے ڈسٹ بن. اس میں ڈسٹ نہیں ہوتی، اس میں ہر چیز ڈالتے ہیں آپ، نام اس کا ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے. ہونا تو یعنی خاک انداز یا خاکدان، ڈسٹ بن کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے خاکدان، ڈسٹ جس میں ہو. لیکن اس میں ڈسٹ کے علاوہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں مثلا طالب علموں کی کاپیاں پڑی ہوتی ہیں پھٹی ہوئی، کتابیں پھٹی ہوئی پڑی ہوتی ہیں، اور مقدس اوراق پڑے ہوتے ہیں، یا دوسرے جو لوگ ہیں جن کے مثلا دفتری ذمہ داریاں ہیں وہ دفتری چیزیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ٹوکری ہو، پھینکی ہوئی چیز سامنے پتہ چل جاتا ہے. ایک فائل ہے بہت اہم ہے لیکن کلرک نے پھینکا ہوا ہے اس کو، فالتو غیر ضروری سمجھ کر کسی کھانے میں ڈالی ہوئی ہے. یہ سب نبض ہے. جو چیز فالتو، غیر ضروری، غیر اہم قرار دے کر پھینک دی جائے اس کو نبضہ کہتے ہیں. مذہبی لوگوں کی قرآن نے یہ خصلت ذکر کی ہے کہ یہ اکثر اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی ہدایت کو پھینک دیتے ہیں غیر ضروری قرار دے کر، فالتو قرار دے کر. نبذ فریق منہم کتاب اللہ وراء ظہورہم. پھینکتے بھی پیچھے ہیں تاکہ نظر بھی نہ آئے. آگے پھینکے تو کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں نے پھینکا ہے یہ کاغذ، لیکن پیچھے پھینک دیں تو کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھتا انسان، لہٰذا اس ردی بنا کر اس کو پھینک دیتے ہیں. اللہ کے دین کو ہم نے پھینک دیا ہے فالتو، غیر ضروری، بیکار قرار دے کر. اور اس کی علامت یہ ہے کہ ازدواج یا انسانی جنسی کی تدبیر کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا تھا وہ مکمل متروک ہے، پھینک دیا ہے. اسی کو نبض کہتے ہیں. ٹوکری میں پھینک دیا ہے، ڈسٹ بن میں پڑا ہوا ہے. اور اب یوں تو نہیں کہ جنسی پہلو نظر انداز ہو گیا، اس کو تو نہیں پھینکا، وہ تو سر فہرست ہے، وہ تو سب سے فعال ہے، سب سے طاقتور ہے، اور اسی کا ساری زندگی پر غلبہ ہے. اسے نہیں پھینکا، تدبیر کو پھینک دیا. جس شے کی مدیریت کے لیے اللہ نے تدبیر بنائی تھی، تدبیر پھینک دی، لیکن وہ چیز اپنی جگہ پر ہے. مثلا جیسے کوئی جانور ہو، بیل ہو، بے قابو ہو، تو اس بیل کے لیے کوئی پنجرا بنایا جائے، تو پنجرا کوئی اٹھا کے باہر پھینک دے، بیل ایسے ہی رہے. یا فرض کریں کوئی باولا کتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی تدبیر، کوئی پنجرا حصار بنایا جائے، کوئی دوسرا آدمی آئے آ کے پنجرا اٹھا کے باہر پھینک دے، کتا کھلا چھوڑ دے. یہ کام ہم نے کیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رجحان کو مدیریت کے لیے، تدبیر کے لیے نظام بنایا، تقوی، عفت اور شادی، ازدواج. اس کو ہم نے پورا اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے، اور وہ توانائی کھلی ہوئی ہے، وہ طاقتور عنصر کھلا چھوڑا ہوا ہے. اس کو اب سنبھالنا تو ہے، تسکین تو دینی ہے، لہٰذا اس کے لیے دین کے متبادل تدبیریں اختیار کی ہوئی ہیں، گھروں کے اندر، باہر. حتیٰ شادی جب ہو جائے، قرآن نے تو شادی کو بتایا ہے کہ یہ تدبیر ہے، اس طاقت کی، توانائی کو جہت دی ہے، نظم دیا ہے، تاکہ اس کے وہی نتائج نکلیں جس کے لیے اللہ نے یہ بنائی ہے، قوت بنائی ہے. ان نتائج کی خاطر تدبیر بنائی ہے اس کی. شادی کے لیے ہم نے، اگر میں نے جو کہا کہ ہم چھوڑ دیا ہے، پھینک دی ہے اللہ کی تدبیر، وہ یہاں سے نظر آتی ہے کہ مسلمان معاشرے میں سب سے مشکل کام شادی قرار دیا ہے ہم نے، سب سے دشوار کام. باقی کام اتنے مشکل نہیں ہیں. شادی ہر خاندان میں، بچے کی شادی، بچی کی شادی،
سب سے مشکل کام ہے، پہاڑ بن گیا ہے، اور ہر خاندان اس کا متحمل نہیں ہو پا رہا، اتنا بڑا پہاڑ بن گیا ہے۔ سب سے بڑی مشکل کیا ہے اسی فیصلے میں کہ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، چونکہ رسومات ہیں، رواج ہیں، اور بہت ساری اور چیزیں انسان کی زندگی کا محور بن گئی ہیں، وہ رکاوٹ بنتی ہیں کہ ابھی شادی کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی۔ شادی کی عمر ہو گئی ہے، شادی کی ضرورت ہے، لیکن فیصلہ ابھی نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اس میں رکاوٹ ہے۔ جس کی شادی کا وقت ہے اس کے علاوہ ہر آدمی اس کے فیصلے میں دخیل ہے۔ پہلی مشکل یہی ہے کہ کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی۔ اگر برفرض کرنی ہے شادی تو انتخاب کہاں کرنی ہے، انتخاب اس فیصلے سے بھی زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ کس جگہ کرنی ہے شادی، کس قسم کا لڑکا، کس قسم کی لڑکی، کس خاندان کا لڑکا، کس خاندان کی لڑکی، یہ ایک اور بڑا مشکل کام ہے۔ ہمیں کچھ کام بہت بڑے مشکل نظر آتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ مشکل کام یہ ہے فیصلے کرنا گھریلو شادیوں کے، بچوں کے، کہ اول کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اگر کرنی بھی ہے تو ایک تو جھگڑا وہاں ہو جاتا ہے کہ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، چند فریق بن جاتے ہیں گھر میں۔ ماں چاہتی ہے کہ خالہ کے بچے کے ساتھ شادی ہو، باپ چاہتا ہے چچا کے بچے کے ساتھ شادی ہو، پھوپھی کے ہاں شادی ہو۔ پھر بعض جگہ دوسرے رشتہ دار آ جاتے ہیں، وہ ایک تجویز لے کر آ جاتے ہیں۔ خود لڑکا اسکول کالج میں کسی اور جگہ توجہ رکھتا ہے، وہ ان کی تجاویز رد کر دیتا ہے، یہ ان کی تجاویز رد کر دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ کھنچتا چلا جاتا ہے معاملہ کہ کہاں کرنی ہے، اور انتخاب نہیں ہو پاتا۔ انتخاب کے معیارات بہت غلط قرار دیے ہیں، جن معیاروں پر کسی کو انتخاب کرنا ہے۔ اور جب انتخاب ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو شادی کے مراحل ہیں وہ درجہ بے درجہ مشکل سے مشکل تر مراحل آتے جاتے ہیں۔ یعنی فیصلہ مشکل تھا، چلو کر لیا، انتخاب اس سے زیادہ مشکل تھا، وہ بھی کر لیا، اب اس کو اجرا کب کرنا ہے، نافذ کب کرنا ہے، یہ خود ایک اور بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ پھر جب انتخاب ہو جاتا ہے اور یہ سارے خان طے ہو جاتے ہیں، خان فارسی میں اصطلاح میں کہا جاتا ہے ہفت خان، ہفت خان طے کرنا، یعنی ہفت وادیاں دشوار طے کرنا پرانے قصوں میں ہے کہ کوہ کاف تک پہنچنے کے لیے بیچ میں سے 7 وادیاں طے کر کے دشوار جانی ہے، جن میں اژدہا ہیں، سانپ ہیں، آگ ہے، طوفان ہیں، آتش فشان ہیں، اور کیا کیا ہیں، اور وہ سارے ان مراحل کو طے کر کے آخر میں مطلوب تک پہنچتا ہے۔ وہ خان اول ہی اتنا دشوار ہوتا ہے کہ دوسرے تک نوبت ہی نہیں آتی۔ یہ 7 مرحلے شادی کے طے ہو کے شادی تک جب نوبت آ جاتی ہے تو ایک عملی مشکل وہاں شروع ہو جاتی ہے کہ ازدواج کے بعد یا ازدواج کے ساتھ ہی جس طرح ازدواج شروع ہوتی ہے، وہاں پر شادی کا مقصد کیا ہے، یہ آپ سب کے مشاہدہ ہے۔ آپ نے بھی اس طرح شادی کا معیار قائم کیا ہوگا، اور آپ کے ہاں جو لوگ آتے ہیں رشتے لے کر انہوں نے بھی یہ دلیل دی ہوگی۔ میں نے کئی دفعہ سنی ہے اپنے خاندان میں بھی اور خاندان سے باہر بھی، جب بھی شادیوں کا موضوع چھڑتا ہے تو جو دلائل دیے جاتے ہیں شادی کے لیے وہ یہ ہیں کہ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑے بھائی بیرون ملک چلے گئے ہیں، پیچھے والدین کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ چلو بچے کی شادی کرا دیتے ہیں۔ یہ مقصد ہے شادی کرانے کا کہ اس کے لیے اب انہوں نے رشتہ ڈھونڈنا ہے جو بوڑھے والدین کو سنبھالے۔ اس کے لیے تو آپ کو شادی بچے کو نہیں کرانی چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایک نرس جا کے ارینج کرنی چاہیے، مرد یا عورت، وہ آ کے آپ کے والدین کی خدمت کرے۔ وہ جس چیز کی ضرورت ہے، نرسنگ کی ضرورت ہے، نگہداری کی ضرورت ہے، اور ایسے کورسز کرائے ہوتے ہیں لوگوں نے۔ آج کل سائنس ہے کہ
بوڑھوں کو بیماروں کو سنبھالنے کے لیے باقاعدہ اسپیشل کلاسیں ہوتی ہیں، علم ہے، تو وہ لے کر آئیں آپ. یا اسی طرح فلاں کمی گھر میں موجود ہے، اس کے لیے اب سوچا ہے بچے کی شادی کر دیتے ہیں. شادی جب شروع ہوتی ہے، خصوصاً جو مشترکہ خاندان ہیں، اب اس پر بھی آگے بات کریں گے، ضروری ہے بات کرنا، کہ ابھی تک ہمارے ہاں ایک طرز معاشرت رائج ہے اور وہ مشترکہ خاندان ہے، کمبائن خاندان، جس میں سارے اکٹھے رہتے ہیں، سارے بھائی اکٹھے رہتے ہیں، بہنیں اکٹھی رہتی ہیں، چچا ماموں ایک ہی حویلی کے اندر. ایک بڑا گھر ہے، چونکہ دادا دادی ابھی زندہ ہیں تو ان کی خواہش ہے کہ ساری اولاد ایک پنجرے میں رہے ان کی آنکھوں کے سامنے. یہ کسی زمانے میں بڑا آئیڈیل سسٹم تھا، یہ بہت اعلیٰ نظام تھا، ایک سوشل نمونہ تھا یہ، اور دین کا نہیں تھا. یوں نہیں کہ دین نے کہا ہے کہ شادیاں کر کے سارے اکٹھے رہو. یہ ہمارا مشرقی نظام تھا، بر صغیر کا ہندی نظام تھا کہ ایک خاندان پورا اکٹھا رہے. حالات ایسے تھے کہ جس میں خاندان کا اکٹھا ہونا معاش کے لیے اور باقی حفاظت کے لیے، سماجیات کے لیے ضروری تھا، کہ سوشل تعاون کوآپریشن کے لیے ضروری تھا اس طرح کا خاندان. لیکن موجودہ دور میں یہ ماڈل بہت ہی نقصان دہ ہو چکا ہے، اور جن خاندانوں نے ابھی تک زور زبردستی سے یہ قائم رکھا ہوا ہے، ان کے گھر میں روزانہ کئی ایکشن فلمیں ہوتی ہیں اور وہاں زبردست مناظر ہوتے ہیں. وہ خود بھی معزوز ہوتے ہیں، پڑوسی بھی معزوز ہوتے ہیں ان سے. صبح اذان سے پہلے جب گالی گلوچ شروع ہوتی ہے، گلے شکوے شروع ہوتے ہیں، مار دھاڑ، کبھی تو پتیلے اور ڈونگے اٹھائے ہوئے گلیوں میں تک آ جاتے ہیں. پھر کوئی فریق روٹھ جاتا ہے، پھر سارا خاندان مل کے اس کو منانے چلا جاتا ہے. وہ شرائط رکھتے ہیں کہ اب نہیں آئے گی ہماری لڑکی جب تک ساس اس گھر میں ہے. تو بار کے پھر سمجھوتا ہوتا ہے، بیچ میں لوگ پڑھتے ہیں، ہفتہ بار سیز فائر ہوتا ہے، پھر ہفتے کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے یہ مارکا. اب یہ ایک روز کا معمول بن چکا ہے، ایک اپنے لیے عذاب والی زندگی بنا لی ہے. کسی دور میں ٹھیک تھا یہ نظام، لیکن ازدواج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کمبائن فیملی نہیں ہے، انڈیویجول خاندان ہے. دو فرد کی شادی ہوئی ہے، سارے خاندان کی نہیں ہوئی شادی. سارے خاندان کا حق نہیں بن جاتا لڑکی کے اوپر کہ اس نے صبح اٹھ کے پہلے 42 آدمیوں کو ناشتہ کرانا ہے، پھر اس سارے خاندان کے برتن دھونے ہیں، پھر ان کے کپڑے استری کرنے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا بنانا ہے. تو ساری زندگی اس کی کچن میں گزر جائے یا جھاڑو دیتے ہوئے گزر جائے. یہ آئی تھی لڑکی اس لڑکے کے لیے، ان دونوں نے شادی کی ہے. یہ دو خاندان ہیں، یہ دو فرد خاندان ہیں. باقی ان کے خاندان کے اقربا ہیں، قرابت دار ہیں، شریک زندگی نہیں ہے، وہ قرابت دار ہیں. قرابت داروں کو قرابت والے سٹیٹس پہ رکھنا ہے آپ نے. اقربا کو نہیں بٹھانا لا کے شوہر کی جگہ پر. بس وہ ساس سسر شوہر کا کردار ادا نہیں کریں گے نہ بیوی کا، وہ اپنے نظام پر رہیں. جس طرح اللہ نے دین نے نظام بنایا ہے، جسے ہم نے پھینک دیا ٹوکری میں، اس کو ایک دفعہ نکال کے پڑھیں تو صحیح، ٹوکری سے اٹھا کے پڑھ لیں ایک دفعہ کتاب خدا کو، کہ ہماری معمول کی روزمرہ خاندانی زندگی کی تدبیر اللہ نے کیسے مقرر فرمائی ہے. ابھی جو ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، مسلمانوں کی، مومنین کی، شیعہ سنی کی ایک جیسی گزر رہی ہیں، اور وہ سماجی یا کہیں کلچرل زندگیاں ہیں، ثقافتی زندگیاں ہیں. ہندی کلچر نے ہمیں شادیوں کر کے دی ہیں، شادیوں کا ماحول اور شادیوں کا قانون ہندی کلچر نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں. دین کے بیچ میں کوئی چیز مراعات نہیں کرتے ہم اس کی. جبکہ اللہ کا دین اگر مد نظر رکھیں تو بہت آسودگی ہے، اس کے اندر سکون ہے. سارا خاندان پرسکون ہوتا ہے، ماں باپ پرسکون ہو جاتے ہیں، لڑکی لڑکا پرسکون ہو جاتے ہیں، اقربا پرسکون ہو جاتے ہیں، اولاد بہت آسودہ ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ اس کو لاگو کریں، اس کو اجرا کریں، پہلے اس کو سمجھیں ہم کہ وہ دین کس طرح کا ہے.
شادیوں کو آسان بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان ترین کام شادی رکھا ہے. نماز کے لیے وضو رکھا ہے، شادی کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے. لیکن آپ نے شادی کے لیے کیا کیا شرائط رکھی ہوئی ہیں. وضو، غسل کے آپ نے تو میرے خیال میں وہی کوکاف پر چڑھنا جو ہے نا، ایورسٹ پر چڑھنا آسان ہے، شادی کرنا مشکل ہے. یہ نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ کام آسان ہو، چونکہ جیسے کھانا اگر مشکل ہو جائے، پیٹ بھرنا مشکل ہو جائے، بھوک شدید ہو اور اس بھوک کو مٹانے کا ذریعہ بہت دشوار ہو، بہت مہنگا ہو. مثلا جیسے آج کل ہوتا ہے خاندانوں کے اندر، یہی بڑے خاندانوں میں، پکانا کیا ہے آج کیا پکانا ہے. یہ خاندانوں کی آج سب سے بڑی مشکل ہے کہ آج پکانا کیا ہے. چونکہ جو کھا چکے ہیں ہفتہ بھر لگاتار اور اکتا بھی چکے ہیں بہت کچھ، پھر سمجھ بھی نہیں آتی کیا پکائیں. تو ایک بڑا مسئلہ پکانا ہے، یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا. بھوک شدید ہے، بھوک اور بڑھ رہی ہے. جب کھانے کا وقت آتا ہے تو ابھی تک گھر میں یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ پکانا کیا ہے. وہاں پھر ڈنڈے سوٹے شروع ہو جاتے ہیں. مرد کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ پہلے زبان سے تلخی نکالتا ہے، جاگ منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، گالی گلوچ شروع کرتا ہے. پھر آگے بیوی بھی اسی جیسی ہوتی ہے، جب یہ حد سے بڑھتا ہے تو وہ بھی جوتا اتار لیتی ہے اپنا. پھر بھوک الگ پڑی رہتی ہے، یہ گھمسان الگ شروع ہو جاتا ہے. کئی ابھی اخباروں میں آیا ہے کہ ٹائم پہ کھانا نہیں دیا، بیوی مار دی بندے نے. ٹائم پہ کھانا نہیں دیا، لڑکے نے ماں کو مار دیا. یہ لاہور کی خبریں ہیں، اخبار میں، میڈیا میں جو میں نے پڑھی ہیں، یہ وہ خبریں ہیں کہ کھانا نہیں دیا، بہن کو مار دیا، کھانا نہیں دیا، فلاں کو مار دیا. بھوک جب بڑھتی ہے، غلبہ پا لیتی ہے انسان کے اوپر، پھر انسان اپنا اختیار ہاتھ میں نہیں رہتا. بھوک کسی پروسیجر کا حصہ نہیں ہے، بھوک ایک فطری تقاضا ہے. آگے بھوک مٹانے کے لیے جو کھانا ہے اس کے لیے پروسیجر ہم نے دشوار بنایا ہوا ہے. تو جب بھوک لگنی ہے بار بار اور شدید، اور اس نے ہمیں پریشان کرنا ہے، تو بھوک مٹانے کا ذریعہ آسان کرنا چاہیے آپ کو. آسان ترین طریقے سے بھوک مٹا لیں. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، تو بھوک مٹانے کا جو بندوبست اللہ نے کیا ہے، بہت آسان بندوبست کیا ہے. مفت، آسان، گوارا، اور وہ کیا ہے؟ ماں کا دودھ. مارکیٹ نہیں جانا پڑتا، ریٹ نہیں لگانا پڑتا، سوچنا نہیں پڑتا کہ آج کی پکائیے، بلکہ اللہ نے فطری طور پر ادھر بھوک لگی ہے، ادھر آسان کھانا رکھا ہے، آسان مشروب رکھا ہے. لیکن جب یہ اس مرحلے سے آگے بڑھتے ہیں، پروسیجر شروع ہوتا ہے انسانی، وہاں پر دشواریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو جنسی تقاضا شدید ہے انسان کے اندر، فطری اور طبیعی ہے. جب یہ پیدا ہو جاتا ہے، آگے پروسیجر ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، وہ بہت ہی دشوار ہے، دباؤ بہت شدید ہے. آگے جس ذریعے سے اس کو ہم نے حل کرنا ہے وہ بہت ہی خراب اور دشوار اور ناقص ہے، معیوب نظام بنا دیا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت آسان طریقہ رکھا ہوا تھا کہ آسان ترین دسترس ہو انسان کی. شادی کی عمر کو جب پہنچتا ہے بچہ تو فوراً اس کے لیے، اور تقریباً ہر معاشرے میں، خاندان میں ارد گرد فراہم ہوتے ہیں شرعی جو وسائل ہیں، شرعی طریقہ وہ میسر ہوتا ہے. شرقی طریقہ پورا نہیں ہوتا، برادری کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، خاندان کی ضد پوری نہیں ہوتی، اور باقی جو ہمارے اپنے ذاتی خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. ورنہ فطری تقاضا پورا ہے، گھر کے پاس ہی پورا ہے، رشتہ داروں کے اندر، خاندان میں، کسی جگہ، اور اس کو آسان بنائیں. یہ بات میں نے کثرت سے کی ہے. عموماً جب کبھی نکاح کا موقع آتا ہے تو خطبہ نکاح میں شعوراً یہ بات عمدن تکرار کرتا ہوں کہ ان شادیوں کو آسان بنائیں. اور روایت میں ہے کہ پہلا رشتہ، موزوں رشتہ، مناسب رشتہ جب آتا ہے آپ کے پاس، آپ اس کو رد کر دیتے ہو اپنے پروسیجر کی وجہ سے. آپ کے میرٹ پہ پورا نہیں اتر رہا،
لیکن اللہ کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے، آپ اس کو ٹھکرا دیتے ہو۔ اس کے ٹھکرانے کے بعد پھر اب آپ کی قسمت ہے کہ آپ کی طرف موزوں رشتہ آئے۔ ایک پہلا موزوں آیا تھا، 9 موزوں بھی آتے ہیں، یوں نہیں کہ ہر پہلا رشتہ موزوں ہوتا ہے، یہ نہیں مقصد اس حدیث کا، لیکن بہت سارے رشتے جو آتے ہیں تو ان میں سے ایک موزوں بھی ہوتا ہے۔ اس موضوع کو، اس درست رشتے کو رد نہ کرو، اس کو غنیمت جانو۔ وہ اللہ نے اہتمام کیا ہے، اللہ نے بندوبست کیا ہے، اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں کہ وہ رشتہ آ گیا۔ اگر اسے ٹھکرا دو گے اور اس کے بعد اپنے پروسیجر اور اپنے معیار کے مطابق جب شادی کرو گے تو وہ جو آپ کے معیار کے مطابق فریق آپ نے چنا ہے، اللہ اسی کے ذریعے سے اس گھر کو تباہ کر دیتا ہے، وہی اس گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ جو میرٹ والے کو چھوڑ کر ہم نے اس کو اپنے دوسرے شرائط کے اوپر رکھا تھا، وہ آ کر اس خاندان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ اور بھی چند موضوعات میں ہے۔ یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق کسی ساتھی کو، ہم سفر کو اور کسی قابل اعتماد شخص کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر یا اللہ کے اوپر توکل چھوڑ کے لوگوں کے اوپر توکل کرتا ہے، لوگوں پر اعتماد و بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے ذریعے اس کو زندگی میں اور دنیا میں اور آخرت میں رسوا کرتا ہے۔ وہی شخص جو اللہ کے بجائے کسی نے چن لیا تھا کہ میں اس کے سہارے اللہ پہ توکل نہیں، اس شخص پہ بھروسہ کروں گا، وہی خاندان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ یہ روایت شادی کے علاوہ دیگر موضوعات میں بھی اسی طرح سے ہے کہ جہاں پر ہمیں بھروسہ کرنے کا، توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم وہاں کریں توکل، وہاں بھروسہ کریں اور آزمائیں اس کو کہ نتیجہ کیسا نکلتا ہے۔ پہلا مرحلہ ازدواج میں آسان پروسیجر جو دین نے مقرر کیا ہے اسے اختیار کریں۔ اہل البیت علیہ السلام جن کے ہم مدعی ہیں کہ ہم پیروکار ہیں، اور ہمارا عمل، ہماری زندگیاں اور شادیاں دلیل ہیں کہ ہمیں ائمہ کا طریقہ پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ عمل ہمارا گواہی دیتا ہے کہ اہل البیت کے ساتھ متفق نہیں ہے مومنین، اکثر مسائل میں، اکثر چیزوں میں متفق نہیں ہے۔ جیسے حلیے کے بارے میں نے پہلے کہا تھا کہ کسی اہل سنت نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ شیعہ بڑی داڑھی کیوں نہیں رکھتے، تو میں نے کہا کہ یہ اہل البیت سے محبت رکھتے ہیں لیکن اہل البیت کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ان کی اپنی رائے ہے۔ خصوصاً اہل البیت کا حلیہ ان کو پسند نہیں ہے، چونکہ آپ نہیں دیکھیں گے اہل البیت والا حلیہ نہیں بناتے۔ انہوں نے کہا آپ کے علماء بھی مشین لگاتے ہیں داڑھی پہ نا، زیرو والی مشین سے داڑھی بناتے ہیں۔ میں نے کہا یہی ہے، ہمارے علماء اہل البیت کا ذکر بہت کرتے ہیں، اہل البیت کے چرچا بہت کرتے ہیں، لیکن متفق نہیں ہے کہ ہمارا حلیہ اہل البیت والا ہونا چاہیے۔ وہ پڑھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مولا علی کا حلیہ لکھا ہوا ہے۔ کیا ہے حلیہ؟ کبھی کبھار یہ ذاکر پڑھتے بھی ہیں، وہ مولا علی کا نہیں ہوتا، وہ کسی فلم سے انہوں نے لیا ہوتا ہے، وہ مولا علی پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ مولا علی کا حلیہ کتابوں میں بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، رسول اللہ کا حلیہ کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے ہر چیز۔ تو وہ پڑھ کے اس کا حلیہ اپنا بنا لو، اگر چلیں حلیہ بیوی کے کہنے پہ بناتے ہو یا معاشرے کے مطابق بناتے ہو، تو شادیاں تو اہل البیت کے طریقے پہ کرو آپ۔ اہل البیت کے ہاں سب سے آسان کام شادی تھا۔ دشواری خواہ بیٹیوں کی شادیاں ہوں یا بیٹوں کی ہوں، دونوں اہل البیت کے ہاں دونوں مثالیں موجود ہیں۔ بیٹوں کی شادیاں بھی کی ہیں، بیٹیوں کی بھی کی ہیں، معصومین نے خود کی ہیں اور معصومین کی اولاد کی بھی شادیاں ہوئی ہیں۔ وہ ایک دفعہ اہل البیت کی طرح شادی کر کے کرو آپ، امیر المومنین علیہ السلام کی طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اور امیر المومنین کی اولاد کی طرح شادیاں کرو آپ۔ اس میں کیا حرج ہے؟ کیا اس میں کمی ہے؟ کیا نقص ہے؟ کہتے ہیں ناک کٹ جاتی ہے معاشرے میں
اہل البیت کے طریقے پر شادی کریں تو ان کی ناک کٹ جاتی ہے، ناک بلند ہوتی ہے جب انڈین طریقے سے شادی کریں۔ ابھی ایک شادی ایران میں ہوئی ہے متاسفانہ، جس نے شاید اسرائیل امریکہ نے جو حملہ کیا ہے ایران پر، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس شادی کا نقصان ہوا ہے، جو ایران کے ایک بڑی ذمہ دار شخصیت کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اور وہ تصاویر ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ اور میرے خیال میں ساری دنیا اور ایران کے عوام بھی اتنی نفرت ان کو کبھی بھی نہیں ہوئی ہوگی جتنی اس سے ہوئی ہے۔ میرا خیال نہیں، یقیناً ایسے ہے جس کا وہ اظہار دن رات کر رہے ہیں۔ ایک انقلابی شخصیت، ایک کمانڈر سپاہ کا ایک رکن، یعنی اگر 10 ٹاپ 10 شخصیات ایرانی سسٹم میں، اسٹیبلشمنٹ میں مد نظر رکھیں تو ایک وہ ہے سر فہرست آدمی، اور اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، وہ اس معیوب طریقے سے ہو رہی ہے، اس برہنہ فاسد طریقے سے ہو رہی ہے کہ تصور کوئی نہیں کر سکتا کہ حتیٰ کوئی باپ مثلاً بیٹی کو اس حالت میں دیکھے۔ اور اس شادی نے کتنی تباہی کر دی ہے۔ انقلابی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور یہ شادی، یعنی بم سے زیادہ اثر ہوا اس شادی کا۔ اتنا بم نے تباہ نہیں کیا، بلکہ الٹ ہوا، بم کا اثر الٹ ہوا۔ اسرائیل نے، امریکہ نے ایران پہ میزائل مارے تو جو حکومت مخالف لوگ تھے، انقلاب مخالف، وہ بھی انقلاب کے حامی ہو گئے، وہ بھی رہبر کے حامی ہو گئے، وہ بھی مزاحمت و مقاومت کے ساتھ آ ملے۔ لیکن اس شادی نے وہ بم پھینکا کہ جو محبت رکھتے تھے وہ بھی بیزار ہوئے، کہ اندر اگر یہ حالت ہے، باہر ہمیں کیا کہتے ہیں اور اندر خود کیا کرتے ہیں۔ باہر کہ یہ اللہ کرتا ہے، یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ جو بھی اگر کسی جگہ بیٹھ کر یہ دوغلا پن اختیار کرے گا تو اللہ نے اس کو آخر کار رسوا کر دینا ہے، اس کا بانڈا پھوڑ دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ باہر کہ یہ بہت افسوسناک کام ہوا، بہت افسوسناک، جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ایک کام ہے، ہو گیا ہے، اور اب اس کو ساری دنیا ہوا دے رہی ہے، پھیلا رہے ہیں۔ اسرائیل اس شادی کو سب سے زیادہ برملا کر رہا ہے۔ ایک شادی جس میں اسرائیل کا پائی پیسہ نہیں لگا، پیسہ اس کمانڈر کا لگا ہے، اس جمہوری اسلامی کے اعلیٰ عہدیدار کا پیسہ لگا ہے شادی پر۔ اس کے پیسے سے اسرائیل کو ایران کے خلاف، جمہوری اسلامی نظام انقلابی ولایت فقیہ کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک بہت بڑا بہانہ مل گیا ہے، جو مؤثر بھی ہے، یعنی لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں اور شدید نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب اگر اہل البیت کے طرز پر شادیاں ہوں، کیا حرج ہے؟ پیسہ آ گیا ہے، اس پیسے سے 1000 بچوں کی شادیاں کرو، بجائے اس کے کہ اپنی بچوں کی شادیاں طاغوتی طریقے سے کرو۔ آپ دوسروں کی، ناداروں کی شادیاں کرو، اور آسان کرو شادیوں کا۔ پہلا مرحلہ اس تدبیر کا، الہی تدبیر کا، انسان کی جنسی زندگی کو منظم کرنے کے لیے پہلا مرحلہ ازدواج ہے، اور ازدواج کے لیے سب سے بنیادی شرط آسان ازدواج ہو۔ آسان ازدواج یہ نہیں ہوتا کہ میرٹ پہ نہ ہو، معیار کے، غیر معیاری شادی کو نہیں کہتے آسان شادی، معیار کے مطابق ہو شادی، لیکن وہ جو پروسیجر خود سے آپ نے غلط رکھ لیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو قرآن کے مطابق لے کر آؤ، اور اس کو اہل البیت علیہ السلام کی طرز پر لے کر آؤ۔ قرآن نے جو رہنمائی الفاظ میں کی ہے، نظری طور پر، علمی طور پر، اہل البیت اس کا مجسم نمونہ ہے۔ اور اہل البیت کا خاندان، آپ توجہ کریں کہ معاویہ اور بنو امیہ اور باقی جتنے اہل البیت مخالف گروہ رہے ہیں، تاریخ بھر میں رہے ہیں، آج تک ہیں، یہ ہر بات کرتے ہیں، اہل البیت کی زندگی سے کبھی کوئی کمزوری نہیں نکال سکے۔ یہ معجزہ ہے ایک اہل البیت کا، جس خاندان کو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ یرید اللہ یطہرکم اہل البیت، اللہ پاک کرنا چاہتا ہے تو کیا اللہ نے پاک، اس طرح سے پاک کیا کہ ڈھونڈنے سے بھی کمزوری اور ضعف نہیں ملتا خاندان اہل البیت میں۔ اور وہ خاندان بنتے تھے اور معمولی لوگوں سے شادیاں کرتے تھے اہل البیت،
یوں نہیں ہے کہ جنت سے آئے یا حور آئے یا عرش سے حور اترے تو اہل البیت کی شادیاں ہوتی ہیں. بہت معمولی خواتین سے اہل البیت کی شادیاں ہوئی ہیں، اور انہی معمولی خواتین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت کے خاندان کے اندر یہ انوار عطیہ کیے ہیں. یہ انہی معمولی خواتین سے آپ حتیٰ ائمہ اطہار کی جو امہات ہیں، جس کا زیادہ نہیں پتہ ہوتا مومنین کو، اگر یہ پڑھیں آپ کون تھی، یہ کن خاندانوں سے تھی، کہاں سے آئی تھی. ذاکر ہمارے ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوتا کہ یہ ساری شہزادیاں تھیں، عرب کے شاہوں کی، روم کے شاہوں کی، فلاں کی شاہوں کی شہزادیاں تھیں، اور شہزادی سے نیچے نیچے امام شادی ہی نہیں کرتے. وہ ظاہر ذاکر ہے، اس نے خود بنایا ہے کہانی، چونکہ شہزادی سے نیچے نیچے شادی ہو پھر اس کو وہ امام پسند نہیں ہے. اگر امام کی شادی شہزادی سے نہ ہوئی ہو، کسی بڑے دنیا کے ٹاپ کلاس شہنشاہ کی بیٹی سے نہ ہوئی ہو، اگر انہیں کہا جائے کہ یہ معمولی خاندان کی بچی تھی جس سے امام نے اپنی یا اپنی اولاد کی شادی کی ہے، تو اب ذاکر کا مضمون نہیں بنتا، مجلس نہیں بنتی، وہ نقطہ نہیں بنتا جس سے اچھالے بات کو. وہ عام خاندانوں سے تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادیاں کی عام خاندان سے تھیں. کوئی ان میں سے ایک خاندان بھی رسول اللہ کے درجے کے برابر نہیں تھا، ایک بھی رسول اللہ کے لیول کا خاندان نہیں تھا. عام خاندان تھے، عام بیویاں تھیں، ان سے رسول اللہ نے شادی کی. خصوصاً حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہ، جو نساء العالمین میں سے ہیں، ان 4 خواتین میں سے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین پر برتری عطا کی ہے. وہ یوں تو نہیں کہ رسول اللہ کے لیول کی تھی، وہ ایک عام خاتون تھی مکہ کی، لیکن ان کے اندر میرٹ تھا، معیار پورا تھا، اور کتنی آسانی سے شادی ہوئی، کوئی دشواری نہیں، اس کے لیے کوئی پیچیدگی نہیں ہوئی. امیر المومنین کی شادی سب سے آسان ہوئی کہ رسول اللہ نے خود داماد کو بلا کے کہا کہ او میرے گھر میں ہو، شادی کرو میری بیٹی سے. داماد کو بلا کے کہا کہ داماد راضی ہو گئے. پھر داماد سے پوچھا پیسے کتنے ہیں، کہا کوئی بھی نہیں، بالکل خالی جیب داماد، ایک پیسہ بھی نہیں جیب میں. کہا تو شادی کے لیے تو پیسے چاہیے، سامان کتنا ہے، ایسٹس کتنے ہیں. تو امیر المومنین نے کہا میرے پاس 3 چیزیں ہیں، اونٹنی ہے، تلوار ہے اور زرہ، یہ کل سامان اثاثہ ہے میرا، اس کے علاوہ داماد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ تلوار اور اونٹنی اپنے پاس رکھو، لیکن زرہ جا کے بیچو تاکہ شادی کرو. تو مولا علی نے زرہ بیچی جا کر، اور آ کر پیسے رسول اللہ کو دے دیے. رسول اللہ نے انہی پیسوں سے جہیز بنایا، اور پھر کچھ امیر المومنین کو دیے کہ ان پیسوں سے ولیمہ کھلاؤ. آسان شادی. اور رسول اللہ نے جو سامان دیا، وہ آج اگر وہ سامان رکشے میں آ سکتا ہے، پورا سامان، شاید سامان کم ہوگا، رکشے کی گنجائش زیادہ ہے. کل جہیز جو داماد کے پیسوں سے رسول اللہ نے بنایا، لڑکی کے ذمہ نہیں ہے جہیز، داماد نے بنایا، وہ ایک رکشے میں، رکشہ بھی شاید بڑا ہے اور چھوٹا سامان تھا، اس میں ایک چٹائی تھی، ایک بھیڑ کا خشک چمڑا تھا، ایک چکی تھی، اسی طرح کچھ مٹی کے برتن تھے. تو وہ ریڑھی میں آ سکتا ہے، رکشہ بڑا ہے، اور وہ لے کر آئے. رسول جو مولا علی کا بستر تھا شادی کا، جو سیج تھی، وہ بھیڑ کی خشک کھال تھی، چونکہ بھیڑ کے اون ہوتی ہے، نرم ہوتا ہے، تو وہ خشک کھال تھی، وہ ان کا میٹرس تھا. وہ خرید کے ان کو دیا، اس کے اوپر وہ زندگی گزاری. بقول کسی مصنف کے کہ کائنات کے سب سے بڑے خاندان کی اور کائنات کی سب سے بڑی شخصیات کی شادی اور گھر، کائنات کا سب سے چھوٹا سا گھر تھا وہ، اور اس کا سامان کتنا تھا. اب یہ ہے کوئی ابھی آپ میں سے مومن، کوئی سید، کوئی عالم، کوئی بڑا جو اہل البیت کی طرح شادیاں کرے اپنی اولاد کی؟ شادیاں کرتے ہیں، کیا پہاڑ بنا دیا. پھر جب ایک آدمی خاندان میں اس طرح کی شادی کرتا ہے، دوسروں کے لیے وہ چیلنج بن جاتا ہے کہ ہم نے بھی ایسے کرنی ہے.
300 ڈشیں شادی کے ولیمے میں رکھنا، یہ کہاں کا اسلام اور انصاف اور انسانیت ہے؟ اور 300 پوری کیسی کرتے ہیں؟ یہ امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی، وہ اس نے ساری دنیا کے کھانے جمع کیے، پھر 300 ڈشیں بنی اس کی۔ وہ تو ایک طاغوت ہے، حرام خور ہے، ایک پوری مملکت کو لوٹا ہوا شخص ہے۔ مودی کی حکومت اسی کے ذریعے سے چل رہی ہے اور دنیا کے بڑے طاغوتوں سرمایہ داروں میں سے ہے۔ وہ اگر یہ نمائش کرتا ہے اور شادی میں اس نے کہتے ہیں خرچہ کم کیا، کمایا زیادہ ہے، اس کی شادی میں اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں، کئی ارب ڈالر اس نے خرچ کیے ہیں، اور جس دن شادی ہوئی ہے اس سے 10 گنا زیادہ اس نے کمایا ہے شادی سے ہی، چونکہ اس کی کمپنی کے شیئر ایک دم آسمان پہ چلے گئے اور وہ شادی کا خرچہ تو اس کو مفت میں پڑ گیا وہ سارا۔ وہ تو طاغوت ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں۔ مومن امبانی والی شادی شروع کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اہل البیت کا نام استعمال کرتے ہو، اہل البیت کی زندگی، اہل البیت کے معیارات، اہل البیت کا طرز خاندان کا بچوں کے لیے، وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ پسند ہوتا تو کرتے نا، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے، عمل کرتے، کر کے دکھاتے۔ آپ اہل البیت کی طرز کی ایک شادی کر کے دکھاؤ، پتہ چلے کہ آپ اہل البیت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ نام اہل البیت کا لیتے ہیں، شادیاں امبانی والی کرتے ہیں، شادیاں طاغوتوں والی کرتے ہیں۔ آسان بنائیں، یہ پروسیجر اللہ نے شادی کا آسان رکھا ہے۔ یہ آسان شادی، یہ تدبیر الہی کا بنیادی رکن ہے۔ دشوار شادی یہ وہ شیطانی پروسیجر ہے کہ جس نے الہی نظام تنظیم خاندان کو معطل کر کے اور اس کی جگہ پر بہرا روی اور ہوسرانی کو موقع دیا ہے۔ یہ عملاً ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے۔ اس طرح سے خوبصورت طریقے سے قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور جب آغاز ہو جاتی ہے شادی الہی ضابطے کے مطابق، اب شادی کی تدبیر، ایک تو شادی کرنے تک کا وقت ہے یا مرحلہ ہے، اور دوسرا جب ہو جاتی ہے شادی، یہاں سے آگے قرآن نے اس کو بھی بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ شادی کے بعد پہلے دن سے کیا نظام ہے، قرآنی نظام ازدواجی زندگی میاں بیوی کا، کہ کس طرح سے زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے، خداوند تعالی ہم سب کو توفیق عفت عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی جو ہدایت اور حفاظت، تقوی و دیانت اللہ نے مقرر فرمایا ہے، ہم سب کو اسے سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔